پیر صاحب فرمانے کے نوریا ایک گل دس، اگر کوئی بندہ تیری عزت تے گل کرے، تیرے گھر والے دے بارے گل کرے تے تیرا کی او دے بارے چ حکم ہوئے گا، یا تیرا او دے بارے چ رسپونس کی، تیرا ریپلائی کی ہوئے گا؟ نورا ڈاکوان دے سرکار کوئی میرے بارے سے پہلے تو سوچ ہی نہیں سکتا، تے اگر کوئی میرے بارے سے گل کرے نا تو میں تے چیڑ کے رکھ دیا کہ نورے دے بارے سے کیوں گل کرے؟ پیر صاحب نے دیکھا لویا ہو گیا، تپ گیا، گرم ہو گیا، ہون ہماری سٹ فرمایا نورے یا تیری عزت کمال ہے، تے اگر کوئی مدینے والے دی عزت گل کرے تو پھر کی کریں گا؟ تے نورا سیدھا ہو کے کھلو گیا، آندھا پیر جی ڈاکو ہاں لیکن بغیرت نہیں، محمد مصطفیٰ دی عزت گل کرے چیڑ کے رکھ دیاں گے، پھاڑ کے رکھ دیاں۔ میں رب کریم کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب کو اس جمعہ کے صدقے مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ مالک ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر اور فضل کی ہر دم ہمیں جو ہے کرم نوازی پر اور اس مالک کی برکتوں رحمتوں پر اس کی بارگاہ میں سر بسجود رہنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں شکر اور حمد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آئیے کہ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہماری آج کی جو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے، اس کا موضوع اب سب جانتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، کہ ختم نبوت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رب کریم نے فرمائی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اسلاف کا اس کے اوپر طریقہ کار کیا تھا، یعنی جو ہمارے بزرگ تھے ان کا انداز کیا تھا، اور آج ہم نے ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے تو کس طرح دینا ہے۔ میرے دوستو، ابتداءً نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اور فرمان آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے نا ایک گھر تعمیر کیا، مثال والی حدیث ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمائے کسی بندے نے نا ایک گھر تعمیر کیا، محل تعمیر کیا، اچھا اس نے نا اس محل کے چاروں کونے خوبصورت بنائے، عالی شان محل تیار کیا۔ اب کیا ہوا کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے اور تعجب کرتے کہ کتنا پیارا گھر ہے، لیکن اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ فرمایا دیکھنے والے جب اس گھر کو دیکھتے نا تو حیران ہو کے پوچھتے کہ سارا گھر بنا لی ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قصر نبوت تھا، یعنی نبوت کا جو محل تھا نا وہ محل تیار ہوا تھا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور فرمایا وہ اینٹ میں محمد مجتبی ہوں، اور اللہ نے جو جگہ خالی تھی میری اینٹ لگا کے اس کو مکمل فرما دیا ہے، اور فرمایا قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے، آج کے بعد کوئی میرے بعد نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یعنی کہ بتایا جو نبوت کا محل ہے نا دوستو وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ ہی اس بات کو سمجھیں کہ ایک گھر مکمل تعمیر ہو چکا ہو، کسی کونے کھانچے کی اس کے اندر جگہ نہ ہو، اور آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے اس کی دیوار پہ کوئی اینٹ لگا دے، اس کے مینارے پہ کوئی اینٹ لگا دے، تو کہنے والے کیا کہیں گے کہ یار یہ بے وقوفوں والی حرکت ہے، عقل مندوں والی حرکت ہے۔ نہیں، یہ تو ہے عام مثال، لیکن ہو نبوت کا محل، یعنی اللہ رب العالمین نے جن کو نبوت دی ہے وہ نبوت کا محل ہو اور مکمل ہو چکا ہو، اور اس کے بعد قادیان کا ایک کیڑا اٹھ کے کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے کہا یہاں پہ تیرا آنا جچتا نہیں، کیونکہ رب نے اپنے پیاروں سے پہلے ہی اس محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے
ختم نبوت کی میرے نبی کے اوپر. کس کے اوپر ہے؟ سارے اونچی بولو. میرے نبی کے اوپر. کس کے اوپر ختم نبوت کی؟ لگتا ہے کہ پانی کی حاجت آپ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں تو پانی منگوا لیتے ہیں تاکہ بولنا کچھ آسان ہو جائے. اتنا کو بولے کم از کم کہ آواز مجھ تک پہنچ جائے. میں یہ نہیں پوچھ رہا پیسے کس بکسے میں رکھ کے آئے ہو تاکہ پتہ نہ چل جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بولنا ہے تو اپنے نبی کی عزت پہ بولنا ہے. توجہ ہے. ختم نبوت اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ختم نبوت ہے کیا؟ ختم لفظ ہے عربی کا. اس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن اس کے معنی میں سے کچھ معنی یہ ہے. ختم کا مطلب ہے مہر لگا دینا. انگوٹھی کے ساتھ مہر لگائیں اس کو بھی ختم کہتے ہیں. فرمایا کوئی سلسلہ چل رہا تھا اب اس کو روک دیا گیا یہ بھی ختم ہے. کوئی معاملہ بن رہا تھا اب اس کا اینڈ کر دیا گیا بس بھئی اور کچھ نہیں اس کو بھی ختم کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی محمد مجتبی جو نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا نا حضرت آدم سے, یعنی سب سے پہلے حضرت آدم آئے اللہ کے رسول اور نبی بن کے, پھر حضرت نوح کی طرح سارے انبیاء چلتے چلتے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,23,999 نبی آئے. فرمایا یہ سارے نبی آتے رہے, یہ سلسلہ جاری تھا لیکن جب تجھے میں نے نبی بنا کے بھیجا اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور فرمایا کہ نبی تو آخری نبی ہے, تیرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. فرمایا تیرے بعد کوئی نبی آ سکتا. یہ ہے ڈیفینیشن ختم نبوت کی. لیکن اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کر لیں کہ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سرکار کے بعد کوئی نیا نبی, سارے بولو سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اچھا نئے کا اضافہ کیوں کی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا نبی نہیں آئے گا, کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور حقیقت میں آنا ہے, ہمارا عقید ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو حضرت عیسیٰ نے آ کے انجیل برنواز کی تبلیغ نہیں کرنی, انجیل کی تبلیغ نہیں کرنی, بلکہ حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے لوگو آج عیسیٰ روح اللہ بھی تمہیں جو دعوت دے رہا ہے وہ محمد مجتبی کے فرمان کی دعوت دے رہا ہے. فرمایا اور نہیں کوئی بھی نیا نبی آ سکتا. لیکن اس کے بعد ایک اور بات سمجھیے گا. ایک معاملہ ہوتا ہے جیسے ہمارے عقیدے ہیں, اہل سنت کے عقائد ہیں, بہت سارے ایسے عقیدے ہیں جو ہم نے قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے نکالے, جس میں کوئی اثر ہے, کوئی حدیث ہے, وہ قرآن کی آیت ہے. لیکن کسی عقیدے کے اوپر نہ پختگی کے لیے سرکار علیہ السلام کی گواہی جس طرح ہو نا اس طرح نہیں ملتی. یعنی بہت سارے عقائد ہیں لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور پھر ایسا فرمان ہو کہ پتہ چل جائے کہ یہ بات واقعی بات جو نا اٹھینٹک ہے, بہت پختہ بات ہے. لیکن ایک بات ہے جس کے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار فرماتے ہیں سنو, توجہ رکھیے گا, سرکار فرماتے ہیں سنو میں محمد مجتبی اللہ رب العالمین کی زمین کے جو اندر ریت ہے اس ریت کے ذروں سے زیادہ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ محمد اللہ کا آخری نبی ہے اور میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. یعنی سرکار نے گواہی دی. اور یہ بات یاد رکھیں جس عقیدے پہ مصطفیٰ کی گواہی آ جائے وہ قرآن کی طرح پختہ ہو جایا کرتا ہے. فرمان مصطفیٰ ہو اور پھر اوپر جو ہے گواہی مصطفیٰ ہو. اور گواہی مصطفیٰ کیسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ لوگوں میرا نبی ایسے نہیں بولتا مگر وہی کلام کرتا ہے جو رب اس کی طرف وہی فرما دیتا ہے. میرے دوستو مختصر ایک ہے نبوت کا ملنا. اب نبوت کن کو ملتی ہے ان کی بات سمجھیے گا. فرمایا نبی کے لیے جو سب سے اہم اور پہلی شرط ہے نا معاشرے کے اعتبار سے وہ ہے کہ نبی سب آنے والوں میں جن میں آیا ہے. توجہ اس کی بات کہنے لگا. فرمایا نبی جن میں آ رہا ہے جتنے ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں
فرمایا نبی ان سب سے سونا اور پیارا ہونا چاہیے، ان سب سے سونا اور پیارا ہونا چاہیے۔ ادھر میں ایک بات کروں گا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور بڑے حسن والے نبی ہیں، لیکن لکھنے والوں نے لکھا کہ حسن کے 100 حصے کیے جائیں نا، ان 100 حصوں میں سے جو 100واں حصہ تھا نا اس کے کیے جائیں 10 حصے۔ فرمایا اس 100ویں حصے کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ جو حسن ہے نا اللہ نے وہ دنیا والوں کو عطا فرمایا، 100واں حصہ، اور اس 100ویں میں سے ایک حصے میں سے 10 حصے، اور 10ویں سے میں 10واں حصہ پوری دنیا کو دیے۔ تو اب دنیا میں کتنے سونے سونے لوگ پائے جاتے ہیں، کتنے پیارے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ 10واں حصے اور 100ویں کا 10واں، تو فرمایا 9 حصے حسن دیا یوسف کو۔ تو یوسف اتنے حسین کہ لوگ اپنے ہاتھ کاٹ لے، میں نے کہا حضرت یوسف کو دیکھ کے لوگ اپنے ہاتھ کاٹ لیتے تھے، لیکن میرا نبی وہ تھا کہ جس کو دیکھ کے لوگ گردنیں کٹا دیتے۔ میں نے کہا پوچھا گیا کہ جابر بتاؤ چاند سونا ہے یا مدینے والا سونا ہے؟ تو حضرت جابر کہتا ہے لوگوں چاند نہیں سونا ہے تو مدینے والا سونا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو میرے دوستوں پتہ لگا کہ نبی جو ہوتا ہے آنے والوں میں سب سے سونا ہوتا ہے، سب سے سونا جائے کرو یار تسی بھی سب سے اور ذرا سب سے اچھا تھوڑا ہولے بولو سب سے اچھا واقعی کہنے نے پٹھی جلدی سمجھ آن دی ہے، مختصر کوشش کرے جے ساتھ تسی میرا دے آجے۔ میرے دوستو نبی آنے والوں میں سب سے سونا ہوتے، لیکن میں اگر تاریخ اٹھاؤں نا تاریخ انبیاء پہ چلا جاؤں گا، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے خطبے کا، لیکن نبی جو آئے نا کوئی کہتا ہے اتنے حسین نبی حضرت موسیٰ کہ لوگ خود رشتہ بیچتے تھے جناب ہماری بیٹی سے نکاح کر لیجئے، کوئی کہتا ہے جناب ابراہیم اتنے پیارے تھے کہ جو سارے اہلیان شام تھے نا جہاں حضرت ابراہیم گئے سارے کہتے تھے اگر حسن کا منارہ دیکھنا ہے تو ابراہیم کو جا کے دیکھ لو، یعنی اتنا حسن تھا۔ میں نے کہا ہم نے تاریخ انبیاء پڑھی، کوئی نبی اتنا سونا کہ لوگ چاند سے تشبیہاں دے، کوئی اتنا سونا کہ جس کے سامنے چاند بھی شرما جائے، کوئی اتنا سونا جس کے سامنے سورج بھی نہ چمکے بلکہ مصطفیٰ کا حسن چمکے۔ میں نے کہا وہ اتنے سونے تھے، تو اگر ان سونوں کے درمیان ایک قادیان کا کیڑا، ایک آنکھ سے کانا، ایک آنکھ سے ٹیڑا آ جائے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے کہا لعنتی تیرا مقام صفِ انبیاء نہیں بلکہ تیرا مقام نمرود کی صف ہے، کیونکہ تو ناپاک ہے اور یہ ساری پاکوں کی آل ہے۔ محل ناپاک ہو اور پاکوں میں آ جائے ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا ساڈا نبی تے ہوئے نا، ساڈا نبی تے ایڈا پیارا نبی ہے۔ کسی نے بڑی مزے دی گل رکھی نا، انہیں کہا کہ نبی احمد مجتبیٰ دا حسن اے وے جیڑا ایک باری نبی تکے او تکدا رہ جاندا ہے، ایک باری تکے تے ایتھے قادیانی دے بارے چھے ایک باری سنیے نا لیٹرین چے ڈگ کے مرے آئے تے دوبارہ کو سننا پسند کردہ۔ میں کہا پتر تیرے ورگا کانا ہوئے تے صف انبیاء چے آ سکدا۔ مختصر اگے چلے آجے، خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر اگے بھی تو ہاڑے سامنے میلاد تے گفتگو کیتی سی لیکن مختصر کر رہا، فرمایا عالم ارواح دے اندر رب نے سارے نبی صدے، سارے نبیوں نو صد کے نا تے رب نے ایک وعدہ لیا، فرمایا تسی ہو سارے جنہاں نو میں نبوت دینی ہے، جنہاں نو میں چون لے آئے کہ تسی نبی ہو تے رجسٹر نبی ہو، تسا نبی بن کے جانا ہے، لیکن فرمایا کہ نبی ہو ایک چیز یاد رکھے آجے، تو ہاڈا دور ہوئے، توجہ فرمایا تو ہاڈا دور ہوئے، تو ہاڈی نبوت ہوئے،
تہاڈا علاقہ ہوئے لیکن تہاڈے دور دے اندر اگر نبی احمد مجتبی نبی بن کے آ جائے فرمایا اپنی تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ مدینے والے بھی کرنی ہے، کلمہ اپنا نہیں پڑھنا بلکہ کلمہ مدینے والے مصطفیٰ نہ پڑھنا۔ اچھا فرمایا پکا ہوئے، پکا نبی تو سچا نبی، وہ بھی اگر ہوئے تو سرکار آ جان تے کلمہ اپنا نہیں بلکہ نبی دا پڑھ دا ہے۔ میں کہ سچا ہوئے تو مصطفیٰ دا پڑھے۔ حضرت عیسیٰ ورگے سچے تو سچے نبی، فرمایا جس گری حضرت عیسیٰ سچے نبی نے، حضرت عیسیٰ سچے تو سچے نبی نے، فرمایا حضرت عیسیٰ ورگا سچا نبی اگر سرکار دے دور وچ آ جائے تے مندہ قرآن دیئے اور میں کہ قادیان دے کیڑے تیری اوقات ہی کی ہے، رب تے فرمانا نبی اچھے بھی ہونگے لیکن سارے محمد مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے ہونگے۔ مختصر میرے دوستو یہ ہے بات کہ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا تے جو ہون کوئی اٹھ کے آخ دوے اور نہیں جی کوئی امتی نبی ہے، امام ہے، علاقائی نبی ہے، یعنی کیمیں میں دی بھی دلیل کٹ لین، میں کہا پترہ دلیلہ تے دوجی میں دیا مرضی کٹ، لیکن میرے نبی دا ایک کوئی فرمان کافی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، کہ لوگو میں اللہ دا آخری نبی یا میرے بعد نبی آ سکدا، سارے بولو میرے بعد نبی آ سکدا نہیں۔ ہون یہ تے گل بن گئی نبی آ سکدا نہیں، ہون اسی اللہ کو بھی پوچھنا کہ مولا یہ تینوں ختم نبوت کنی کو پیاری ہے، ایک تے ہے ساڑا دعویٰ، لیکن جس رب نے سرکار نو آخری نبی بنا کے بھیجے ہے نا، اسی عرض کرنے کے مولا ایک ختم نبوت تینوں کنی کا عزیز ہے۔ رب کریم نے فرمایا انی عزیز ہے آپ سمجھ جائے آجے۔ سرکار دے بارے چھ خالی کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تو ہاڑے مردہ میں چو کسے دے باپ، تو ہاڑے مردہ میں چو کسے دے باپ محمد نہیں۔ اچھا تسی آکھو کہ سرکار دے بیٹے تے ہے سن، میں کہے جڑا بچہ ہوندہ ہے نا انہوں مرد نہیں آکھیا جاندہ۔ عربی چھ بچے واسطے 3 لفظ استعمال کیتے جاندے نے، شبی، غلام، طفل، اے وہ بچے تے رب فرماندہ ہے مردہ میں چو کسے دے باپ نہیں، لہذا پوچھیا کہ مولا مردہ میں چو کسے دے باپ نہیں تے اے جڑے بچے سرکار دے ہوئے سن، فرمایا انہوں نے نبالگی دی حالت چلے گیا مرد بنن نہیں دیتا۔ میں کہا مولا اگر تے تو بچے چھوٹی عمر چ سرکار دے واپس لے لینے سن تے اللہ پھر دین دے ہی نا، اے غم کیوں دیتا اپنے نبی نو کہ پہلے بچے دیتے پھر واپس لے لے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر تے میں سرکار نو بچے نہ دیندہ تے انہا کافی نہ تانا مارنا سی کہ محمد دی اولاد کوئی نہیں اب ترے، فرمایا بچے تے دے دیتے کافی نہ تانا موک گیا، لیکن اگر بچے جوان ہو جاندے تے انہا نو میں نبوت نہ دیندہ نبی نہ بناندہ تے پچھلے نبیاں دے پتر نبی چلے دے آئے تے اگر اپنے سب تو آلہ تے سچے نبی نو تے او دے پتر نو نبوت نہ دیندہ تے پھر بھی اعتراض آنا سی، وہ اللہ نے اپنے سب تو سچے تے پکے تے قریبی نبی نو او دے پترہ نو نبوت نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ تو میں محمد دے پترہ نو جوان ہون دیتا، انہیں تھے ایک اعتراض بن دائے۔ جیسے کہ سرکار دے بیٹے حضرت ابراہیم نے وصال کیتا نا، وفات ہو گیا سرکار دے بیٹے دا، تے سرکار نے جناب اپنے پتر نو گودی چے اٹھائے تے سرکار دیا آنکھاں چے آنسو آگے۔ توجہ رکھیا جے بڑی دلیل دی گل سمجھا رہے، فرمایا سرکار نے پتر اٹھایا تے آنکھاں چے اتھرو آگے۔ میں کہا مولا تو قرآن میں چے فرمانے والا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ، اے نبی تیرا رب تینو اینا دوے گا کہ تو راضی ہو جائیں گا، لیکن مولا تو دین تو بعد پتر واپس لے لیا، نبی رو رہا ہے، نبی راضیت کوئی نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ لوگو سمجھ جائے آجے میں اپنے نبی نو لوندہ تے دیکھ سکنا وا، لیکن نبی تو بعد کو نبی آندہ نہیں دیکھ سکنا۔
تو میرے دوستو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نبی نو روندا تے تک سکنا لیکن نواں نبی آندا اگے سنے آ جائے سرکار دی ہر گل دے وچ نا اللہ نے دلیل رکھی ہے. پیر سید تراب الحق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی والے عبدالحق شاہ صاحب کے والد محترم پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. بڑی کمال کی شخصیت. انہوں نے کتاب لکھی ختم نبوت پہ. فرماتے ہیں لوگو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے جو مہر نبوت سرکار کو دی ہے یہ دونوں کندھوں کے درمیان کیوں دی ہے؟ پہلے نبیوں کو جو مہر نبوت ملتی تھی نا وہ ہوتی تھی انگوٹھی. یعنی ایک نبی نے پہنی ہے, نبوت کا دور ختم ہوا, جب دوسرے نبی آئے تو ان نے پہن لی, تیسرے آئے ان نے پہن لی, پھر آئے ان نے پہن لی. لیکن فرمایا سارے نبیوں کو رب مہر نبوت دیتا تو وہ انگوٹھی ہوتی تھی. کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے میرے سرکار نے بھی تو انگوٹھی پہنی تھی. میں نے کہا وہ مہر نبوت نہیں تھی, وہ خطوں پہ لگانے والی مہر تھی. مہر نبوت جو تھی نا وہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اور مہر نبوت ایسی تھی, پیر سید تراب الحق صاحب فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت اس لیے لگائی کہ جو نبی کا بدن ہوتا ہے اس کو نہ زمین کھاتی ہے نہ زمین کا کیڑا کھاتا ہے, نہ نبی مرتا ہے نہ نبی کا جسم ختم ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے بالمقصد کیا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں سنو قیامت تلک میرا نبی زندہ رہے گا تو قیامت تلک رب بتاتا رہے گا لوگو محمد آخری نبی ہے, کوئی نیا نبی آ سکتا. فرمایا دونوں کندھوں کے درمیان اس لیے لگائی کہ پتہ چل جائے قیامت تلک مہر نبوت بھی رہے گی تو ختم نبوت کا اعلان بھی ہوتا رہے گا. مختصر میرے دوستو یہ تو بڑی طویل گفتگو ہو جائے گی اگر اس طرف چل پڑا. جب سرکار پیدا ہوئے نا تو اس وقت کچھ یہودی جو تھے وہ آئے ہوئے تھے طواف کرنے کے لیے. جب انہیں دیکھا نا بچہ پیدا ہوا ہے, کچھ نشانیاں دیکھی, اب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک نے سرکار کو پکڑا تو سرکار کے پیچھے والے کالے کے قریب سے کپڑا ہٹا کے نا دونوں کندھوں کو دیکھا. جب دونوں کندھوں کو دیکھا نا تو ایک دوسرے کو کہنے لگا اسی رو لگے, اسی رو لگے. انہیں پوچھا جناب کی ہویا؟ آندھا نہیں اسی رو لگے. انہیں کہا وجہ کی ہے؟ آندھا اسی تے سوچ دے رہے ہیں کہ اللہ دا آخری نبی ساڑھے ویچ آئے گا, لیکن اللہ دا آخری نبی قریشیاں میں چاہ گیا ہے. فرمائے اللہ نے ہون سب تو ووتی شان بھی قریشیاں وطا فرما چھڑی ہے. اون ہو قریشی نہ سمجھ آئے جیسے ساڑھے پنڈان دے بھانڈے تو ان جان دیں اور ویامہ دے بھانڈے تو انہوں نے قریشی نہیں, او قریشی جڑا میرے نبی دا قبیلہ ہے, آج کل دا نہیں. مختصر میرے دوستو مہر نبوت تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, لیکن ادھر ایک سوال پیدا ہوگا میرا تیرا نظریہ کیا ہونا چاہیے ختم نبوت پہ؟ اگر کوئی معاملہ بن جائے, کوئی مشکل آ جائے, ہم اس کو سلف کیسے کریں گے؟ آئیے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہندوستان, اس کے اندر ایک مائی تھی, اس کے کافی بچے تھے, یعنی 3-4 بچے اس کے کہہ لو لگا لو. وہ کہنے لگی جناب ایک دن معاملہ بڑا عجیب ہو گیا کہ اس مائی کا جو گھر والا تھا نا وہ قادیانیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا. قادیانیوں کے پاس بیٹھتا یہاں تک کہ وہ قادیانی بن گیا. جب اس عورت کو پتہ چلا نا یہ گندگی, یہ نپاکی اور یہ لعنتی والا جو فرقہ ہے وہ تو میرے گھر تک پہنچ گیا ہے, وہ بڑی پریشان ہوئی. ایک رنج بھی تھا کہ جس گندگی سے ہم شروع سے بچتے رہے اور لوگوں کو بچنے کا کہتے رہے, آج وہ ہمارے گھر ہی آ گئی ہے. اس نے کیا کیا, جو پیسے تھے ساتھ جمع پونجی تھی وہ لی اور بازار چلی گئی. بازار جا کے نا سارے بچوں کو ساتھ لیا, جو بچے کہتے نا وہ عورت خریدتی جاتی. سارے بچوں کو ان کی مرضی کی چیز خرید کے دی اور خرید کے دینے کے بعد کہتی ہے چلو بیٹا گھر چلتے, اور جاتے ہوئے راستے سے نا ایک چیز لے کے اپنے کپڑے میں لپیٹ لی. اب بچے گھر آئے, سارے بچوں کو نا چیزیں دینے کے بعد نا اور سامان دیا ساتھ,
کہنے لگی بچوں یہ سارا سامان تم رکھ لو لیکن اس کے بدلے میں اپنی خدمت نہیں کرواؤں گی. انہوں نے کہا اماں کرنا کیا ہے؟ فرمایا پترو خدمت میری نہیں کرنی، مال میری خدمت واسطے نہیں ہے. فرمایا اماں پھر کرنا کیے؟ فرمایا اس چیزاں کھاؤ تے تہانوں میں ہوڑ لیا کے دیندی رہاں گی. اگر مینوں اپنے جسم دا حصہ بھی ویچنا پیا نا میں او بھی ویچ کے تہانوں چیزاں لیا کے دواں گی لیکن کم بھی کوئی کرنا جے. پتر حیران ہو کے آندے نے اماں وہ کیڑا کام ہے جڑا تو کروانا ہے؟ اماں نے اپنا دوپٹے دا ول کھولیا تے وچوں نکیاں نکیاں 4 تسبیحاں کڈیاں تے فرمایا پترو اے 4 تسبیحاں پڑھ لو. پترا تسبیحاں پڑھ لیاں. فرمایا پترو ہن چیزاں کھاؤ. اماں انہاں تسبیحاں دا کی کرنا ہے؟ فرمایا کام پترو ایکو کرنا جے تو ہاڈا پیو ہو گیا قادیانی، اللہ دے نبی احمد مجتبیٰ نو آخری نبی نہیں مندا تے اماں جی اسی کی کریے؟ فرمایا جس گڑی قادیانی تو ہاڈا پیو گھر دے وچ قدم رکھے کام ایکو کرے آجے تسبیح پھیر دے جائے آجے تے کہندا جائے آجے محمد آخری نبی ہے، محمد آخری نبی ہے، محمد آخری نبی ہے. اون تو ہانو پتہ ہے مرتے ہر ایک نے جانا ہے. انہوں مائدہ نہ وصال ہو گیا. کچھ ہی دیر تو بعد پترہ نہ اماں نو خواب چ تکیا اندے نے منظر عجیب ہے. سونے دا محل تے سونے دا جو تخت بچھے آئے تے او دے اتے اماں بیٹھی ہے تے کئیاں لکھیا اے بھی کہ سونے دے نالے لکھیا قرآن بھی پڑھ رہی ہے. اکھے اماں تخت تے بیٹھی ہے، عالی شان محل تے بیٹھی ہے تے عالی شان قرآن پڑھ رہی ہے. تے پتر نے پوچھے اماں سنا پھر کیویں گزری کی حالات بنے؟ تے او بیوی آکھ دیئے کہ پترو بڑا کمال ہویا ہے، اماں دستے سے ہی کرم کی ہویا ہے. کہنے لگی پترو زندگی دے وچ جس آخری نبی دا میں دامن نہیں چھڑیا تو ہانوں بھی نبی دا دامن پھڑا کے رکھے آئے. فرمایا جس گری دنیا داری چھڑ کے تے میں قبر دے وچ آئی ہاں تے سرکار بھی آگے تے سرکار نے فرمایا بڑیا تو دنیا وچ سانوں نہیں چھڑیا قبر وچ محمد نہیں چھڑے گا، چل اٹھ جا ساڈے نال ساڈی جنت وچ چلی جا. میں کیا پتہ چلے کہ ختم نبوت پیڑا دئیے تے نبی اپنے نال جنت میں چلے کے چلا جاندہ ہے. ہونے کے تے سوال بن دائے کہ جڑے لوگ ختم نبوت نو نہیں من دے او دے بارے تو ہاڈا کی خیال ہے؟ میں کیا ساڑھے خیال نو چھڑو اسی کتاباں کھول کے 10 دنے او بندہ ہے کنی اوقات والا. توجہ رکھے آجے جڑے ختم نبوت نو نہیں من دے انہاں دی اوقات ہے کنی جی آؤ میں تو ہنو دساں. طبقات ساتھ ابن ساتھ وغیرہ دے ویچے روایت موجود ہے. فرماندے نے ایک دہاڑے نہ سرکار نکلے بار صحابہ نال نے تی ایک دراز گوش راستے دے ویچ آ گیا. دراز گوش سمجھ دے ہو کھوتا گدا. فرمائے ایک دراز گوش گدا سرکار دے راستے چ آ گیا تی ہے وہ شریر سی یعنی کسے نو اپنے ہوتے بین نہیں سی دیندہ. سرکار نے صحابہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگے نہ جائے جے بڑا شریر ہے ایک کو نقصان پہنچا دے گا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں انسانہ دا نہیں بلکہ سارے جانوراں دا بھی نبی بن کے آیا ہوں، سارے جانوراں دا نبی بن کے آیا ہوں. میرے سرکار وہ دے قریب ہوئے انہوں گدا نہ میرے سرکار دے نال کچھ کلام کر رہے. دراغاز گوش نے کچھ گلنا کیتی ہیں سرکار دے نال جیسے یہ گلنا کیتی ہیں نا سرکار دے نال تے سرکار وہ دے اتے بہ گئے. جس گڑی گدے دے اتے سرکار بیٹھے نا بعد وچ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایدے نال کلام کیتا ہے ایدے نال گلنا کیتی ہیں نے اے دسو تے صحیح ایک ہی پہ کہندہ سی اینے آج تک کسے بندے نو اپنے اتے بین نہیں دیتا تے سرکار تسی بیٹھ گئے تے اے مزے مزے نال سواری کردہ ہے پیار نال جا رہے ہیں تے بڑیاں شوقیاں تے خوشیاں مناندہ جا رہے ہیں. میرے سرکار نے فرمایا صحابہ جس گریہ میرے قریب آیا نا تے انہیں آکے آکھا کہ یا رسول اللہ ساڑی نسل حضرت ابراہیم دے دور تو چل رہی. کیرے دور تو؟ حضرت ابراہیم دے دور تو نسل ساڑی چل رہی ہے. تے عرض کیتی یا رسول اللہ اودو تو لے کے نا ہون تاری ساڑی نسل دے ویچ 60 گدے آئے نے یعنی 60 ساڑے بابے گزرے نے. کسے ایک دی کمر دے اتے اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی ہوڑ بندہ نہیں بیٹھیا. تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں وہاں ہون نسل دا سب تو آخری گدا
نسل دا اجے نہیں تسی اوتھے پہنچے جتھے میں لے کے جا رہے. فرمایا میں نسل دا آخری گدا ماں. نسل دا سارے بولو نسل دا آخری گدا. میرے سرکار نے فرمایا پھر نسل دا آخری گدا تے چاہنا کیے تے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں میں آخری ہاں ایویں تسی بھی اللہ دے آخری نبی ہو. تے عرض کیتی آقا میرے لگ تے بیٹھا کوئی نہیں, میں آخری تسی آخری نبی ہو. میری کمر تے بیٹھو میں سواری بھی کرایا کرانگا, بختاں تے ناز بھی کیا کرانگا. ان گل کی سمجھنی ہے. میں کیا اوے کھوتا او کیے انہوں بھی پتہ ہے محمد اللہ دا آخری نبی ہے. اے آج کل دے کھوتے انہوں کیوں نہیں پتہ چلیا کہ محمد اللہ دا آخری نبی ہے. میں کیا پترو تسی کھوتے تمہیں تھلے ہو کہ تو تھلے ہو نہ سمجھ آئے تے ڈونکی تمہیں تھلے ہو نہیں تے میں کیا گدے تمہیں تھلے ہو تسی یہ دے تمہیں پچھوانا نا. میں کہا پترو ساڑھے ویچ کسے نو گال کڑنی ہوئے نا تاندے نے کھوتیا مطلب کم مکل. میں کہا کم مکل نو بھی پتہ چلے گیا محمد اللہ دا آخری نبی ہے, لیکن تیری عقل پتہ نہیں کتھی ہے تینو حج تک پتہ نہیں چلیا محمد اللہ دا آخری نبی. اور میں کہا سمجھ جاؤ ہون تے ایتھے جانوری بھی گواہی دین دینے کہ محمد اللہ دا. میں کہا تسی گواہی نہ دیو. اندر نہیں اسی تے نہیں جناب ساڑھا تے آیا پہ آئے. میں کہا واقعی تو ہاڑا آیا پہ آئے لیکن ہون لیٹرین دے ویچ مویا پہ آئے. میں کہا اصول تے ایوے نبی جتے فوت ہوئے مزار اوتھے بندائے. میں کہا بنانا سے جنا پھر اوتھے کیوں نہیں بنایا بدلی کالی جگہ اندر نے مریا چنگی جگہ تے نہیں. اور میں کہا ساڑھے نبی مندی جگہ تے جاندے کوئی نہیں تیرا تے مر بھی گندی جگہ تے گیا ہے. اور میں کہا اللہ دا نبی ہوئے تے سرکار دے بارے اللہ نے فرمایا محمد تیرے نیڑے نپاکی جا سکدی تیرے نیڑے نپاکی جا سکدی. اور میں کہا سرکار دے نیڑے نپاکی نہیں جا سکدی تے جیڑا ماری نپاکی چے جائے وہ نبی کی میں ہو سکتا ہے. دسیا جے نا وہ کتھوں نبی بن کے آ گیا جیڑا ماری ہوتے گیا جیڑا نہ لین دیا بھی بندے نو شرم آن دی. ہون تے ساڑھے لفظ ٹو کرنے جا رہے ہیں. میں کہا ہون لوگ کی نہ ہی نہیں لین دے تو تے مار بھی ہوتے گیا سے. میں کہا فن منایا کرو نا فلانا ڈے اسی تے منانے ختم نبوت ڈے ملاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. میں کہا اسی تے منانے ہیں تسی پھر وہ منانا شروع کر لے لگ پتہ جائے گا لوگ لتر نہ مارے سانو پڑھ لے. آج مختصر میرے دوستو ہون جڑے ہندے نا گندے اے ہندے نے ذرا ڈیٹ قسم دے. کیڑی قسم دے؟ اے کوئی چاچا ماما تایا ادھر تے نہیں تو ہڈے چو پھر بولو تے صحیح نا. انج مٹھے بول رہے ہو جی میں مٹھے تلوار کسے نے لٹکائی ہے. اور میں کہا پڑھنا ہے جنہیں پہلے مینو پڑھنا تو ہانو کسے نہیں پوچھنا تسی دے بولو نا کم از کم اینا تے ہوئے نا اصول. فرمایا اے وے ڈیٹ قسم دے بندے جی دے پیچھے لگ جاندے نے نا پہلے مال دین دے نے کام نہ بنے تے گھر والی بھی دین دے نے پھر بھی لوگ نیڑے نہیں آندے آندے نے نا تسی گندے ہو. میں کہا تسی مال بھی دیو دی بھی دیو بین بھی دیو کاروبار بھی دیو لوگ پھر بھی نہیں آندے. میں کہا ساڑھا نبی دیندہ کچھ نہیں بس کرم فرماندہ لوگ آپ ہی آئی جاندے ہیں. اور میں کہا کہ ساڑھا نبی ہے نا جدے بارے چے جنگل دے جانور بھی آندے نے اوے مالکہ بیڈا تیڑیاں اسی چڑھایا کرانگے تو محمد فرمان سن کے سانو سنا دیا کر. مختصر میرے دوستو ہے ڈیٹ قسم دی قوم. اینا جناب ایک بندہ بھر لیا ہون بندہ سی او پینڈو ٹیپ تے کام کردہ سی لوہاران دا. ہون تو آنو پتا لوہار ہوندے سننا تے اونا لکڑیاں دے پھٹے کٹ کے نا تے وارا بنایا ہوندہ سی. وارے دے ویچ لوہار کام کردہ سی نالو دا پتر اون قادیانی نا ہر چوتھے پنجویں دے آڑے آ جائے آ کے انہوں گلنا سنائے انہوں چڑے وٹ ان ساڑھے نبی دے بارے کو غلط بولے تے ساڑھا حضم تے نہیں نہ ہوندی ہے. تھوڑے ہور اولی بولو ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ. شاید جڑے ستے نے ہون جاگ گئے اے ذرا چوک کے ہاتھ بول کے بولو ہاں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ. نہیں سب سے آخری نبی انجدہ ہے کہ پتہ چل جائے آخری نبی دے عاشق بیٹھے نے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ.
तुसी कहना है सबसे आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफा। एक गोडिया तू हाथ चुको, मुहम्मद मुस्तफा, मुहम्मद मुस्तफा। और मैं क्या 1450 साल गुजरन तो बाद अज भी लोग मसीते रह के दावा करते हैं कि साडा नबी सब तो आखिरी नबी है। मैं क्या तुसी छुप छुप के ऐलान कर दे हो, असी हाथ चुक के ऐलान करने कि साडा नबी सब तो आखिरी नबी। मुख्तसर कादियानी आ जाए आखे ओ ना मिर्जा इंज, ओ उम्मती नबी है, ओ किताबी नबी है, ओ इमाम बन के आया है, ओ महदी है, ओ मसीह मऊद है, ओ हजरत ईसा है। उन लोहार ना तंग पै गया, आंदा पुत्र गल बड़ी औखी हो गई है, ये तो पै गया पेश है, जिदे पल्ले नहीं कुछ भी है तो साढ़े पेश पै गया, हुन की करिए। अब्बा जी तुसी दसो। फरमाया फिर एक काम कर, अगली बारी जदों आए ना साढ़े कोल, तू बस पुत्र बाड़े दा बूहा बंद करना, अगों मैं जाना, मेरा काम जाने। हुन लोहार ने कुल्हाड़ा तेज किया, गोडे दे थले रख लिया। थोड़ी देर बाद आ गया गंद, कीड़ा टेर 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 करदा जनाब अंदर वड़िया, पुत्र ने बूहा चुकिया ते बाड़े नूं ला छड़िया। हुन कादियानी भी कोल आके बह गया, ते लोहार अज ना अगे ते सुनदा सी औखा औखा काम करदा, अज ना सीधा होके बह गया। आंदा हुन दस की गल है, पहले तो ना काम कोई रेती बना, कोई रंबा बना, कोई दातरी बना, नाल गल्लां सुन जान छुड़ा। अज ना सीरियस हो गया, आंदा भाई हुन गल कर जेड़ी करनी आ। आंदा ओ ना साडा नबी ते साडा फुलाना, साडा डमकाना। हुन अगे ही बड़ा तंग पिया सी। उन लोहार ने ना कढ़िया गोडे थोलू कुवाड़ा, तवज्जो, हुन कवाड़ा कढ़ के लोहार ने रखिया तोन ते, हुन बन गए जान ते फरमान लगा दस हुन कादियानी दे बारे च की आखेगा। हुन तो निकल गया ना युगंडा दे सारे पैसे भी, और लंदन दे सारे योर दे फुलाने धमकाने निकले बाहर, और पौन दा असर खत्म होया। हुन इजराइल नजर आ रहा है, जिस घड़ी आई ना असलियत सामने, लोहार ने रखा कवाड़ा दोल ते, आंदा हुन दस कादियानी की है। आंदा ओ ते कीड़ा है, ओ कंजर है, ओ नबी नहीं, ओ ते हरामजादा है। लोहारा ने बस फूक निकल गई है। फरमाया एक कोहारा तू फड़ ते मेरी दोल ते रख ते मैनू पूछ साडा नबी की है। फरमाया जान चली जाएगी लेकिन इको आखांगा साडा नबी उच्चा नबी है, साडा नबी सोना नबी। तो मेरे दोस्तों जिस घड़ी रखा ना कबाड़ा दोन ते आंदा नहीं नहीं वो तो बड़ा गंदा है, तो फिर मैं मेरी ते रखन तो पहले नस गया। आंदा अज पता चले आए जिमें मुहम्मद उम्मती वफादार ने, इंज दा कोई वफादार तकिया नहीं। ये वफादारियां तो वाकई है ने, लेकिन कोई बंदा सवाल पूछ सकता है जनाब असी जे खत्म नबूवत ते पैड़ा दईए, खत्म नबूवत की गल करिए तो साढ़े पिछे कौन है? मैं क्या एक गल दस, ये इलैक्शन आन ते जेड़े मारदे ने नारे हाथ चुक चुक के, इन्हां पिछे कौन है? मैं क्या बड़ा रौला पाते ने गलियां दे विच, आंदा ओ जी MPA उस दिन हुंदा ना ताकत आला, ते तां बड़ा रौला पाते ने। मैं क्या ये 5 साल लिए बने ते इन्ना रौला पाते ने, ते जिदे वास्ते रब ने सारी मखलूक बनाई, असी उस मुहम्मद दे गुलाम ते असी रौला ना पाइए। मैं क्या ये 5 साल लिए आन ते फट्टे चुक के रखन, ते मैं क्या साडे नबी दी हुकूमत हमेशा ते असी फट्टे बन के ना रखिए। और मैं क्या फट्टे की इन्हां दी टिंडा भी बन के रखिए, ते ताई ते तू कड्डे ने ना लंदन वाले नसे ने। पता जे ऐथे होए ते ऐथे मुहम्मद दे गुलाम ने ये टिंडा भी बन देंदे ने ते पंडा भी बन के रख देंदे ने। मुख्तसर हुन तुसी पूछो साडे पीछे कौन है? मैं क्या आओ फिर किसी वड्डे नूं पुछ लेना भाई साडे पीछे कौन है। जिस घड़ी इन्हें गल्लां कीतियां ना बड़ियां, ते ओ दौर सी जनाब मसले के हक अहले सुन्नत की पहचान पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दा। पीर साहब ने फरमाया है खच ते है, इन्हें मनाजरा ते करना कोई नहीं, अल्लाह दे वली से ना पहचान गए। फरमाने खच जी है, इन्हें मनाजरा ते करना कोई नहीं, चलो इनू बुलाओ फिर मुबाला कर लेने। फरमाया कम इको ही है, कागज कलम दोए रखांगे ते दूर हो के बह जावांगे। एक बारी तू आखी लिख,
تے ایک باری میں آکھاں گا لکھ تے جے تے قلم جدہ لکھ جائے گا نا وہ سچا ہے، جدہ نہ لکھے وہ جھوٹا ہے۔ ایک وہ زیادہ پرانی گل نہیں، پیر مہر علی شاہ دے دور دی گل ہے۔ فرمایا جس کری پیر صاحب نے فرمایا ایگا میں تو انہوں پتہ جیرے ہوندے نا انٹرنیشنل کمینے کیڑے اچھی بولو کیڑے پترو اے دیتے ثواب ہے، یہ دیتے ایک گل یاد رکھو محبت دیاں ترائل نشانیاں نے تے سچے عشق دی نشانی ہے وے کی یہ فرمایا پہلے یار دی تعریف کرے، یار دے یاران دی تعریف کرے، یار دے یاران دی تے یار دے دشمنان دی منجی ٹھوک کے رکھے۔ مٹھے پہ آگئے ہو خیر تے ہے، فرمایا یار دے دشمنان دی منجی ٹھوک کے رکھے تے فرمایا پیر مہر علی بھی ٹھوک کے رکھی منجی۔ فرمایا آ جا تے انٹرنیشنل کمینہ آندہ کوئی مسئلہ نہیں، آ جاوانگے پتہ تے ہے سی این ٹائم تے نہ سے جاوانگے۔ فرمایا نہیں جی آ جاوانگے۔ پیر صاحب فرمایا پھر آ جاؤ، تاریخ ڈن ہو گئی، وقت آ گیا، پیر صاحب ہی ہوتے پہنچ گئے، لیکن مرزا آیا اور جدی پشتی نہیں آئے ہون کتھوں آنا ہے۔ میں کہو دی وڈی نسل آلے مبالہ سرکار دے دور چکرن نہیں آئے، سرکار دے غلامہ دور چکتوں آ جان گے۔ مختصر مرزا آیا کوئی نہیں نس گیا، مریدان جشن منایا، سارے مرید خوشی کر رہے لے، لیکن ایک مریدان دا پیر صاحب ایک گل سمجھ نہیں آئی، توجہ رکھے آجے، پیر صاحب ایک گل سمجھ نہیں آئی، اے جب مرزا آ جاندہ تو پھر کی کرنا سی؟ پیر صاحب نے فرمایا ٹمانیاں مجھا نکھیاں نہیں، جے انج سننا ہے تو گل بند کر دیئے پھر۔ فرمایا ٹمانیاں مجھا نکھیاں نہیں، ہاں جی پیر جی مجھا نکھیاں نے۔ فرمایا مجھ جدو چکر لان دیئے گمدی رہن دیئے، کیوں گمدی ہے؟ آندہ پیر جی انہوں پتہ تھلے قلعہ ٹھکیا قلعے نسن دینا بلا تشبیہ مثال عرض کر لیا۔ پیر میرے لی فرمانے ٹوانیاں مجھا رکھیاں نہیں، آنجی پیر جی رکھیاں نہیں، فرمایا ماجلو مانے کی دیتے ہیں، آنجا نے قلعے تے مانے، آنجا پھر سونے سانو اپنے تے مانے نہیں، سانو مانے مدینے والے مصطفیٰ تے مانے۔ فرمایا ساڑیاں طاقتہ نہیں، طاقتہ مدینے والے مصطفیٰ دیاں طاقتہ ہیں۔ پیر میرے علی صاحب فرمایا دسیا پترو جے ختم نبوت تے پیڑا دئیے تے پیچھے کان تے ہاتھ رکھنا لی ذات میرے نبی احمد مجتبہ دی ذات ہے۔ مختصر میرے دوستو آگے چلے آجے، ختم نبوت پیر مہر علی شاہ صاحب دا انداز، پھر قادیانیہ دی اصلیت، انہیں ایک گل اور تو آٹے سامنے رکھا، ساڑھے سیالکوٹ دی عظیم شخصیت علامہ پیر ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے دے عالم دین تے محقق اسلام، انہوں نے ایک دہاڑے لیٹر آیا، وہ دو خطان دا دور سی، لیٹر آیا کہ جناب سانو نا محفل واسطے ٹائم چاہی دا ہے، آیا بھی خط ملتان بہاڑی دے علاقے چو اگوں، پیر صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اور جڑی ڈیٹ سی اوکے کر کے خط بیج دیتا، ہون وقت مقرر ہو گیا، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی تاریخ تے وعدے دے مطابق جڑا نہ پہنچ گئے ہوتے، جس گھڑی علامہ صاحب اس جگہ تے پہنچے نا تے جس گھڑی اڈے تے اور لوگ لین آئے نا محفل والے، کتھے لین آئے؟ ہون مولوی ممبر تے بھی آ جانا لیکن ملے والے آندے کوئی نہیں، ہون سمجھ جائے جے میں گل لگے نہیں کرانگا، اللہ کڑی اثر کر گئی ہوئے میری جتھے لگنی سے لگ گئی ہوئے۔ مختصر فرمایا اڈے تے لوگ لین آئے تے علامہ صاحب نے فرمایا چلیے تے آندنے نہیں حضور معذرت دنال تسیہ ہدیہ قبول کرو تے پروگرام کینسل ہو گیا، ہون بندہ اینی دونوں سیالکوٹوں سفر اس ویلے دا ہون دا نہیں، پرانے ویلیاں دا سفر تے کاڑ کے ملتانوں کے بہاڑی دے علاقے چھے پہنچے آئے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ میں انہا یارو سفر کر کے آیا وہاں، ہون پروگرام بھی نہ ہوئے تے فائدہ تے کوئی نہیں آندہ، ایک گل کیے نہیں پیر صاحب بس نا پروگرام کینسل ہو گیا معذرت دنال۔ علامہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا جاواں گا، لیکن ایک گلتے دسو پروگرام کینسل ہویا کیوں ہے؟ وجہ کی ہے؟ پیر صاحب نے لوگ کہنے لگے کہ جناب وجہ ہے وے کہ ساڑھے پینڈ دے وچنا قادیانی بوتے نے تے مسلمان تھوڑے نے، ہن قادیانی دمکی لائی ہے کہ اگر تے محفل میلاد تسان کرائی نا تے نہ توہاڑی عزت محفوظ رہے گی، نہ مال محفوظ رہے گا، نہ جان محفوظ رہے گی۔ ہن علامہ صاحب ہیں عاشق نبی،
انج پیچھے ہاتھ بننے لاما صاحب نے تے آ کر کے کھلو گے آندھے نے پہلے گل سی ضیاء اللہ قادری دی میں واپس چلا جاندہ ہون گل مدینے والے دیے واپس میں بھی جانا کوئی نہیں فرمایا میلاد ہو کے رہے گا آندھے نے حضور گل انجے تسی تے ایک رات میلاد پڑھنا ہے میلاد پڑھ کے چلا جانا ہے واپس قادیانیاں سانو کوٹ چھڑنا ہے پیر جی مہربانی کرو علامہ صاحب نے فرمایا نا آج تے پتہ لگ کے رہے گا کہ مسلمانہ دے اگر غلام تھوڑے بھی ہون تے بدری غلام نے 313,000 نو پچھاڑ کے رکھ دیں دینے فرمایا محفل ہو کے رہے گی انہاں کہ حضور معاملہ بڑا خراب ہو جانا ہے علامہ صاحب فرمان لیں گے اچھا ایک گل دسو تو ہاڑے علاقے دے وچ کوئی ایمیں دا بندہ ہے جدے کو سارے ڈر دے ہون کدے کدے نا اللہ مندیاں کو بھی چنگے کام لے لیندہ ہے فرمایا کوئی ہے ایمیں دا بندہ جدے کو سارے ڈر دے ہون انہاں کیا حضور ایک بندہ ہے پر ہے وہ ڈاکو پیر صاحب فرمایا آج پھر میں نے ڈاکو دے ڈیڑے تے لائے چلو پہلے نا تو آنو پتہ ڈاکو ہوندے سنن تو انہاں کوارے رکھے ہوندے سنن وڈے وڈے اے جڈی آج کل ساڑھے بیلچا نہیں چلتا انہاں لو وڈا تو انہاں کوارے دا مول آیا ہوندہ سی وڈا کوارا پیچھے مٹھی آلا او ڈاکو نے جناب رکھا تے انج منجے دے نال کھڑا کیتا ہے تے ڈاکو تے چوڑا ہو کے بیٹھے تے ڈاکو دا نا ہے نوڑا ڈاکو ان نوڑا ڈاکو اپنے منجے تے بیٹھے نال ہو دے چیلے چمٹے بیٹھے نے انہیں جیسے کڑی بوئے تکیا نا کہ 8-10 مولوی کٹھے ہی آگئے نے اندھا اللہ خیر کرے آگے کدی ڈردہ ساڑھے کو لائے نہیں آج مولوی کٹھے ہی ہو کے آگئے نے سدھا ہو کے بہ گیا ہون پیر صاحب سن نباز گال جانن والے سن کتھے رکھ کے سٹ مارنی ہے پیر صاحب نو ملیا لوگاں تعارف کروایا جناب ہے فلانے علامہ صاحب نے انہی دوڑوں آئے نے سفر کر کے وہ آندھا جناب ساڑھے واسطے حکم انہاں کیا حکم تے کوئی نہیں پیر صاحب فرمان لگے نوریا ایک گل دس اگر کوئی بندہ تیری عزت تے گل کرے تیرے گھر آلیاں دے بارے گل کرے تے تیرا کی ہو دے بارے چ حکم ہوئے گا یا تیرا ہو دے بارے چ رسپونس کی تیرا ریپلائی کی ہوئے گا نورا ڈاکوان دے سرکار کوئی میرے بارے سے پہلے تے سوچ ہی نہیں سکتا تے اگر کوئی میرے بارے سے گل کرے نا تو میں تے چیڑ کے رکھ دیا کہ نورے دے بارے سے کیوں گل کرے پیر صاحب نے دیکھا لویا ہو گیا تپ گیا گرم ہو گیا ہون ہماری سٹ فرمایا نورے یا تیری عزت کمال ہے کہ اگر کوئی مدینے والے دی عزت گل کرے تو پھر کی کریں گا تو نورا سیدھا ہو کے کھلو گیا آندھا پیر جی ڈاکو ہاں لیکن بغیرت نہیں محمد مصطفیٰ دی عزت گل کرے چیڑ کے رکھ دیاں گے پھاڑ کے رکھ دیاں تو میرے دوستو علامہ صاحب فرما لیں گے اچھا نوریا گل پھر انجے اگر تو نبی دا ایڈا سچا غلام ہے نا تو فولانے پینڈ دے ویچ نا قادیانیہ سرکار دی محفل روک چھڑی ہون نسی محفل ہو کرنی نوران دا سرکار چلو علامہ صاحب چلے نورا ڈاکو نا مسجد دروازے چ کھلو گیا تے آندھا علامہ صاحب تقریر تسی کرے آجے تے دروازے چ کھلو کے نا بستیاں دوئے آلی شانے کچیاں بستیاں تے مسجدی آواز پہنچ جاندی دروازے کھلو کے آندھا لوگو آج اگر کسے نے مسلمانہ نو ساڑھے نبی دی محفل دا ذکر کرن تو روکیا تو نورے کو لو اپنی جان بچایا جے تے اپنے مال تے اپنی عزت بچایا جے فرمایا ساری رات محفلیں مصطفیٰ ہوندی رہی نورا دروازے تے کھلوتا لیا لاما صاحب فرمانے نے لگدا اینج سی جنہیں میرے مصطفیٰ دا غلام آیا ہے محفل کروا بھی رہا ہے ذکر سنا بھی رہا ہون محفل ہوئی انٹرسٹ گا لان لگی آگے سمجھا جے لاما صاحب واپس آگے واہ کوئی ویلا گزریا نا تے پھر اس علاقے سے لاما صاحب گئے علامہ صاحب آنے جس گھڑی میں پہنچیا نا تے جا کے بیٹھا تے اس دیہاڑی چل دے سن منجیاں صوفے دوسری کرسیاں نے لکڑی دیا فرمایا میں ہوتے بیٹھا نا تے ایک بندہ سونی چٹی داڑھی تے پگڑی ہوتے بنی نا میرے کول آ گیا تے آ کے آندھا لاما صاحب حال چل پوچھن تو بعد آندھا سرکار میں نو پہچانے آجے لاما صاحب فرمانے نے نہیں کیونکہ تو آنو پتا اگر بندہ ہزارہ بندے نو ملن والا ہوئے تو ایک باری ملیا پہچانتے کوئی نہیں نہ دی حلیہ بھی ہو رہے لاما صاحب نے فرمایا میں تو نہیں پہچانا آندھا سرکار غور تے کرو پہچانو تو صحیح میں ہے کون لاما صاحب نے فرمایا بھئی گل انجے
میں اپنے کو بولنا تے فائدہ کوئی نہیں. ہزاراں بندے ملے دے نے, آیا بھی میں علاقہ غیر دے وچ بڑی دور ہاں, مینوں نہیں پتہ تو کون ہے, تے آندا علامہ صاحب میں کوئی اور بندہ نہیں, ذرا توجہ کرو میں اوہی نورا ڈاکوں گا. علامہ صاحب فرمایا تیریاں مچھاں غائب نے, داڑھی آ گئی ہے, پگڑی بن گئی ہے, ایک کیویں ہویا؟ فرمانے نے راتی عزت مصطفیٰ تے پیرا دے کے گیا سا, نبی آ گیا مقدر سوار کے چلے. میرے دوستوں مختصر وقت تو ہنو پتہ قلیل ہے, ساڑھے خطبے دا وقت ویسے اوپر ہو گیا, لیکن علامہ صاحب نے پھر اس گھڑی نے ایک جملہ کمال فرمایا یہ تو پتہ چل دائے اگر آج دا ڈاکو عزت مصطفیٰ تے پیڑا دوے تے سرکار قبول فرما لیندے نے, جنہ صحابہ پیڑا دیتا ہے گا رب کنہ مقامتہ فرمایا ہوئے گا. تے ختم نبوت تے پیڑا پھر دینا کہنجے تو آنو تجربہ تے ہو گیا گا. لیکن آؤ میں ایک آخری گل تو آٹے سامنے رکھا. حضرت علی فرماندے نے مدینہ دی گلی دے وچے کہ اعلان ہویا, اعلان کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں, اعلان کرنے والا سچے نبی دا سچا غلام ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ ابو بکر ہے. سارے بولے ابو بکر ہے. میں کہا ساڑھا عقیدہ بھی سنے دا جائے جے, توجہ رکھے آجے. فرمایا جن نے پختہ سی ختم نبوت عقیدہ دینے ہیں نا, وہ ظالموں اس نے پختہ سی صحابہ دی عزت بھی پیڑا دینے ہیں, کیونکہ سانو پتا ہے عزت مصطفیٰ تے پیڑا دینا جے سانو سکھایا ہے تو صحابہ سکھایا ہے. اور میں کہ سانو پیڑے دا طریقہ دسیا تے ابو بکر صدیق دسیا ہے, سانو پیڑے دا طریقہ دسیا تے عمر بن خطاب دسیا, سانو پیڑے دا طریقہ دسیا ہے تے ساڑھے مولا علی نے دسیا ہے. مختصر حضرت علی فرمانے نے بڑا عجیب معاملے, ابو بکر اعلان کر رہے نے, اعلان کیے اور مکہ دے بڑھی ہو تسی بھی باہر نکل آؤ. فرمایا مکہ دے بچے ہو تسی بھی باہر, مدینہ دے بچے ہو تسی بھی نکلو, مدینہ دے بڑھی ہو تسی بھی نکلو, جاؤ نوجوان ہو تسی بھی نکلو. فرمایا سارے باہر نکل گئے. حضرت علی فرمانے جیسے کہ سارے نکل گئے نا تے ابو بکر آپ بھی زیرہ پا لئی. کنے زیرہ پا لئی؟ ساڑھے تے حکومت دے ویچ ہون تے بول دے نہیں, بعد ویچ آکے بھی دوسرے دی حمایت کر دے نے. میں کیا غلام تے سچا ریاست مدینہ دا اوہی سی نا جنہیں آپ بھی زیرہ پا کیا کہ علی پچھے ہو جا, ابو بکر بھی ختم نبوت دی جنگ لڑن جا رہے ہیں. میں مزہ تے اے میں نا آنے رہے نہیں اوتھے ہوئی ہے, ساڑھے ایتھے نہیں. میں کہ مدینہ نہیں سی مسلمہ قذاب, او دوجہ علاقے چی ابو بکر لشکر بیج کے دسیا نبی دی گستاخی ہو جائے, لشکر بیجن والے نو صدیق اکبر کیا جاندہ ہے. مختصر حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر گا لیا, سارے چلے گئے. حضرت علی نے فرمایا ابو بکر خدا دا واسطہ تسی رک جاؤ, مدینہ کون رہے گا, تسی تے خلیفہ ساڑھے تسی رک جاؤ. یہ لشکر جا رہا ہے, انہوں لشکر بیجیا, صحابہ گئے, انہوں ساریاں اسلام نے جنگاں کٹھیاں کیتیاں جاننا تے 364 یا 450 تو زیادہ شہید نہیں ہوئے اسلام دے ساریاں جنگاں دے وچ. لیکن جڑی ہوئی نا جنگ یمامہ مسلمہ قذاب دے نال, اتھے کلی جنگ دے وچ 1200 صحابہ شہید ہوئے. کنے 1200 وچو 760 یا 780 حافظ قرآن صحابہ, حافظ قرآن شہید ہوئے, صحابہ شہید ہوئے. پوچھے ابو بکر انیاں اسلام دیاں جنگاں ہوئیاں, اتھے 450 اتھے 1200. ابو بکر صدیق فرماندے نے اتھے سارے بھی شہید ہو جاندے تے اسی شہید کروا چھڑنا سی, لیکن ختم نبوت دا جنڈا یمامہ چھے لہرا کے آنا ہسی. انہیں کہ یار اتھے بڑا عجیب معاملہ ہویا, کئیاں نو اتھے مرچ ملا کے جانی ہے تے بڑی دور تک سٹ جانی ہے. سنی آجے لوکانے نے تسی یا رسول اللہ آن دے ہو. میں کہا سن جنگ یمامہ لگی, مسلمان اکھن اللہ اکبر, مسلمہ قذاب دے سپاہی بھی اکھن اللہ اکبر. انہیں پہچان نہیں ہو رہی ساڑھا کیڑا ہے غیر کیڑا ہے. دوجے بھی آنے نا اللہ اکبر, اسی بھی آنے اللہ اکبر. پہچان کیویں کرنی ہے اپنا کیڑا تے غیر کیڑا ہے, مصطفیٰ دے ٹکڑیاں تے پلن والا کیڑا ہے تے ڈالر دی پیدائش کیڑا ہے. اور گلہ سمجھ رہے ہو کوئی نہیں, سفر چڑھ گیا ہے, میلاد آن والا ہے.
مرچاں نو گوڈی ہونی پانا شروع کر لو بڑی دور تک لگ دیاں نے اور میں کہ بجلی ساڑی میٹر ساڑا لائٹ ساڑی بل ساڑا لیکن کمال ہے لگ دی کتے اور جا کے میں مختصر لوگ کے اندر کتنے لکھے ہیں میں کہ آسون جنگ یمامہ دے اندر وہ بھی کافرہ کن اللہ اکبر مسلمان کن اللہ اکبر معاملہ اولج گیا فرمائے کافر اللہ اکبر آکے آئے تسی یا رسول اللہ آکے توڑ لا دیا جے وہ کہ یا رسول اللہ آسکان دی پہچان پتہ چلیا جتھے دوغلے تے سچے رال جان یا رسول اللہ تسی آکھیا جے اپنے وکھڑے غیر وکھڑے ہو جانگے تو میرے دوستوں مختصر وقت بڑا ہو گیا ہے گلنا تے حجے بھی ختم نبوت تے بڑیاں نے لیکن آخری درس دے آنگا اپنے گھر دے وچ ایک کام لازمی کرو کچھ نہیں تے ہفتے دے وچ ایک باری بچیاں نو بٹھا کے اے دسیا کرو تے سمجھایا کرو کہ ساڑھے نبی سب تو آخری نبی نے کوئی نیا نبی آ سکدا سارے بولو نیا نبی آ سکدا پھر ایک باری نعرے دا جواب دو نا محمد مصطفیٰ اچھا یہ 55 منٹ میرے بولن تو بعد اینا اچھی بول رہے ہو تو جتھے پورا سال ہی نہیں سن دے پھر کی تو ہڈا بندہ ہوئے گا ہون ذرا اینا کہ دسیو جنہ کا اثر ہویا ہے جنی کے عشق دی لو جلی ہے نا ذرا اونی کا آواز بول کے دسیا جی ایتھے نہیں رہنا لندن دے وڈے وڈے محلہ تک جا کے تو ہڈی آواز وجنی ہے وہ بڑی دور دور تک لگ دی سانو پتا کتے کتے لگ دی ہے تو ذرا پھر لائیے را لکے محمد مصطفیٰ ساوچی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ میں کیا ختم نبوت منکر جل گے ہن رافضی سار لئیے اور میں کیا دین دے لبادے وچ غیرانو سار لئیے تسی آکھنا جنتی جنتی ہر صحابی نبی چاس بناؤ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اور میں کہے پنڈی نہ ٹولاوے یا کوئی شاوے ساڑھا عقیدہ تو ہاڑا نہیں ساڑھا عقیدہ قرآن دے تو قرآن دا عقیدہ یہ کوئی ہے کہ ہر صحابی نبی گاج کے ہر صحابی نبی بس جتے کو یا کے بولنے لگے نا میرے معاویہ دے خلاف اگو مٹھا جا بولیا جے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اچھا اے جڑی گل ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی اے بڑی ڈاڈی لگ دی جے کنی لگ دی ہے اے بڑی ڈاڈی لگ دی جے بلا کتے کتے جا کے لگ دی ہے جدو اسی کہنے نا ہر صحابی نبی اے امیر معاویہ تے بھونکن والے کتیاں نو بھی جا کے لگ دی ہے عثمان غنی دے اوتے ٹون ٹون کرن والے کتوڑیاں نو بھی جا کے لگ دی ہے حضرت عمر دی شان وچ بھونکن والے بتوڑیاں نو بھی جا کے لگ دی ہے صدیق پاک دی صداقت ہے انکار کرنے والے کتوڑیاں نو بھی جا کے لگ دی ہے میں کہا ایتھے نہیں پہلے لندن لگی ہون ایران تک جا کے لگنی ہے اور سانو تے پتہ ہے نا اسی والا کیوں کہنے ہیں انہاڑے کیوں لانے ہیں کہ ساڑھے والے نہ آکے بے آجے پتہ چل جائے تو ہاڑے نہیں اے نبی دے عاشقہ والے بیٹھے نے اور میں کہا کوئی ایتھے بھی نہ ہے سوچ کے آ جائے کہ شاید کوئی لوہار تنا اسی بھی تپا لئیے تو ساڑھے والا آ جائے میں کہا نا ایتھے نہ آیا جے نہ کوارے تیار کر کے گوڑے تھلے پہلے ہی رکھے جے تو پھر کیوں نہ کیے محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اللہ کریم تو ہڈے عشق دے وچ اضافہ فرمائے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کہتی انشاءاللہ ختم نبوت رہن والا ذکر خیر کرانگے اللہ تو ہڈے عشق نو سلامت رکھے جی میں تو ساں عشق دا اظہار کیتا اسی تے ہاتھ جوڑ کے اللہ دی بارگاہ چاہی دعا کرنے مولا جی میں ایتھے توفیق دیتی یا کدی حشر دے دیارے بھی توفیق دے تے اوتھے بھی مصطفیٰ دے نعرے مار دے جام آنگے اللہ کریم سانو تو ہنو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین